سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس رب نے مجھے اور آپ کو زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کی اس اہم سورت کی ان اہم آیات کو دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کے لیے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ قرآن مجید کے لیے یہ مواقعات آپ کو کم ملتے ہوں گے۔ زندگی ہماری گزر گئی، ہم نے کہیں قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے کی نہ ایک دوسرے کو دعوت دی ہے، نہ ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو جب ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے تو اس کے سامنے بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ اس سے ہدایت کیسے ملے گی؟ کیا یہ طاقوں میں سجا کر کے یا اس میں بند کر کے الماریوں میں، یہاں سے کس طرح ہمیں ہدایت آئے گی؟ ہدایت کب ملے گی؟ جب میں اور آپ قرآن کے طالب علم بنیں گے۔ طالب علم کو ہی علم ملتا ہے، لیکن جو طلب نہ کرے ان کو علم نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ہم نے قرآن مجید کو بورڈ کے اوپر ڈسپلے کیا ہے آیات کو، تاکہ ہر آدمی دیکھ سکے۔ اور کل یہ آیات گواہ رہے کہ آیات تو لگی ہوئی تھی، لیکن یہ انسان اپنے نفس کی اور شیطان کی اس شرارت کی وجہ سے یہ اس کے سامنے ہار مان چکا تھا، قرآن مجید کے سامنے بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ ان تمام نمازی حضرات کے حق میں اپنے اپنے دلوں میں دعا مانگے کہ اللہ ان کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے، اور ان کو سنانے والا بنا دے اور ہمیں سننے والا بنا دے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ فجر کی بقیہ آیات کو کہ ان آیات کا کیا ترجمہ ہے۔ تو سب سے پہلی آیت جو ہے اس پہ غور کریں گے، یعنی یہ سمجھیں کہ یہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ وہ ان سے مخاطب تھا، یہ آج آپ سے مخاطب ہے۔ ان کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے سوال ہو گئی نہیں، جو لوگ گزر گئے وہ گزر گئے، ان کا سوال اللہ کر چکا ہے ان کے ساتھ۔ اب مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا کہ آج کے دور کے جو لوگ تھے ان تک تم نے یہ پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اب میں تو پیچھے نہیں جا سکتا ہوں نا، لیکن میں آج کے لوگوں کو جو نعمان مسجد کے اندر لوگ ہیں ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ فجر کے اندر کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ۔ اب اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے بورڈ کے اوپر، ایک ایک لفظ کو علیحدہ کریں گے، پھر ہمیں سمجھ میں بات آئے گی کہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ فَأَمَّا کے معنی ہوتا ہے، فا کے
کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بس. اچھا قرآن مجید میں جب اما آئے گا تو اس کا تعلق کیا ہوگا؟ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا یا رہا وہ معاملہ، ٹھیک ہے. اما جب بھی آئے گا تو یہ بار بار آئے گا تو اما مانے رہا، الانسان یہ انسان. اب انسان کون ہوگا؟ کون انسان؟ دنیا کا ہر انسان. قرآن مجید مسلمانوں کے لیے نہیں ہے صرف، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. جو اس کے سامنے بیٹھے گا اسے کہتا ہے کہ رہا یہ انسان جب بھی، اذا کے معنی جب بھی، ابتلا. ابتلا اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ابتلا وہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو یہی ہے الف، یہ گیپ ہے نا، گیپ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے. یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ یہ کو، یا کو. تو جب بھی آزمایا، اردو میں ہم کہیں گے جب بھی آزمایا ہو اس کو، کس نے؟ رب ہو، اس کے رب نے. ادھر آ جائے. جو اس کو پالنے والا ہے، اس کا رب ہے، سب کچھ اس کو دے رہا ہے. یہ رب اس کو کسی موقع پہ اس کو آزماتا بھی ہے. آزمائے گا نا، آزمائے بغیر جنت نہیں ملے گی. جب تک وہ آزمائش سے ہم گزرے گے نہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ رہا یہ انسان جب بھی اس کو اس کے رب نے امتحان میں ڈالا تو سب سے پہلا کام پہلا کیا کیا؟ اس کو کیا کر دیا؟ بس اکرمہ، عزت دی، معزز کیا. ہو کے معنی اس کو، بس اس کو کیا کر دیا؟ عزت سے اس کا مرتبہ بلند کریں گے، گریڈ 22 میں کر دیا. ٹھیک ہے نا. اب لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے اکرام، ریسپیکٹ پیدا ہو گئی. اب اس ریسپیکٹ سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہے آپ دیکھیں گے. ورنہ اب اور اس کو کیا کر دیا؟ نعمت عطا کی، نعمہ، نعمتوں سے مالا مال کیا. تو یہ جب چیزیں دیکھتا ہے تو اس میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر؟ ضرور تکبر ہو، یار میں آج تو اتنا بڑا افسر بن گیا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے رب نے آزمائش میں ڈال دیا ہے. یہ تو آزمائش ہے. کسی کو کہیں بڑا گریڈ دے دیا، کسی کو مرتبہ دے دیا، یا کسی کو بڑا گھر دے دیا، نعمتوں سے مالا مال کیا، تو اس کے اندر بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک اور جراثیم داخل ہو گیا. وہ کیا تھا؟ ضرور تکبر پیدا ہو گیا. اور اس نے کیا کہا کہ یہ سب کچھ تو میری بدولت ہوا ہے. تو کہے گا فیقول، بس یہ کہتا ہے یا یہ کہے گا ربی، میرے رب نے اکرما، معزز کیا، عزت دی. اور نون یعنی، نون زیرنے کے معنی نون یعنی مجھے، کہ رب نے تو مجھے عزت دے دی. اب یہ شکر گزار نہیں بن رہا ہے. اس کو کہنا چاہیے تھا الحمدللہ، لیکن نے کہا یہ تو اللہ نے مجھے دیکھ لیا کہ میرے اندر صلاحیت ہے، قابلیت ہے، تو مجھے اللہ نے اس مرتبے پہنچا دیا. اب اس کا وہ کس طریقے سے اس کی مطلب اپلیکیشن نہیں کرتا ہے، وہ نیچے آئے گا. ادھر دیکھیں گے. وَأَمَّا، اور رہا یہ انسان، اور رہا. اب یہاں پہ فَأَمَّا الْإِنسان ہے نا، یہاں پہ کیا ہے؟ وَأَمَّا، انسان کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. اب بار بار تو نہیں آئے گا. وَأَمَّا، اور جہاں تک تعلق ہے اس انسان کا، اِذَا مَا، جب بھی ابتلا، آزمایا،
طریقے سے اور پہلو سے آئے بھائی اس کو اور طریقے سے آزمایا. کیا طریقہ ہے کہ رزق دینے والا تو وہی ہے, سب کچھ کرنے والا خالق ہے, لیکن اس نے کیا کیا فقدرا, بس نپا تلا کر دیا, بس نپا تلا کر دیا. اس کا معنی کیا ہے قدر, اس کے قدر کے مطابق بنا دیا. اس کو جتنی ضرورت ہے, کتنا کھاتا ہے, کتنا پیتا ہے, کتنے سانس لیتا ہے تاکہ یہ زندہ رہے, تو اس کو اگر اس کے قدر کے مطابق دے دیا, علیہ اس پر کیا کر دیا اپنا رزق, اس کو ہم کہیں گے کم کر دیا. ادھر ہم کہہ سکتے ہیں کم کر دیا, تھوڑا سا زیادہ تھا کم کر دیا. تو اب یہ کیا کہتا ہے فَيَقُولُ, بس یہ کہتا ہے, پھر یہ کہے گا میرے رب نے اہانت, میری اہانت کی, میری توہین کی, توہین کر دی, یعنی رب نے مجھے ہی ذلیل کر دیا. اب دونوں طریقوں سے اللہ آزما رہا ہے, نعمت دیکھ کر کے بھی آزما رہا ہے اور عزت دیکھ کر کے بھی آزما رہا ہے اور رزق کم کر کے بھی آزما رہا ہے. اب دونوں صورتیں میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جڑے گا, مجھے یاد کرے گا, میرا شکر بجا لائے گا, یا تکلیف کے وقت مجھے پکارے گا. تو یہ اس طرح کی باتیں اگر کرتا ہے تو یہ رب کا ناشکرہ بندہ ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ کیا وجہ تھی, جب میں نے تمہیں اکرام سے نوازا, نعمتوں سے نوازا تھا, تو کیا تھا کلا, ہرگز نہیں. کیا ترجمہ ہے ہرگز نہیں, بلکہ معاملہ کیا تھا لا تکرمون, نہیں تم اکرام کرتے ہو. کس کی؟ یتیم. یتیم کا اکرام یعنی یتیم کی عزت تم نہیں کرتے ہو, کیونکہ یتیم تو کیا ہے, اس کا والد نہیں ہے. تمہیں یاد ہی نہیں رہا کہ میرے عزیز و اقارب میں ایک یتیم بھی ہے. ولا تحاضون, اور تم یہ بھی نہیں کر سکتے تھے جب میں نے تمہیں اکرام سے نوازا, نعمتوں سے نوازا, تو تم نے کیا کیا ولا تحاضون, اور نہ ہی تم ابھارتے تھے, ترغیب دلاتے تھے. علی طعام, کھانا کھلانے پر, کس کو؟ المسکین کو. جو کوئی مسکین آپ کے پاس موجود تھا تمہیں معلوم تھا, لیکن تمہارے پاس سب کچھ موجود تھی چیزیں, لیکن تم نے اس کی طرف دھیان نہیں کیا. نہ تم نے یتیم کا اکرام کیا اور نہ تم نے مسکین کا خیال کیا. خیال سے مراد یہ کسی اور کو بھی نہیں بولا تم نے, کیونکہ تمہیں جب میں نے اکرام سے نوازا تھا, تمہارے پاس اتنا بڑا درجہ اور اتنا عہدہ آ گیا تھا, تو تم کسی کو کہہ بھی سکتے تھے نا. اب اگر ایسے کسی سے کہہ دے کہ یار فلاں محلے میں میرا ایک جاننے والا بڑا غریب ہے, تو میرے خیال میں ایسے کے کہنے پہ تو سب جائیں گے, یار میں بھی جا رہا ہوں, کیا خیال ہے. لیکن ایسے کو یہ موقع اس لیے نصیب نہیں ہوتا ہے کہ اس کو خیال ہی نہیں آ رہا ہے. اسی طرح ایس ایس پی کو بھی خیال نہیں آ رہا ہے, کمشنر, ڈپٹی کمشنر کو بھی خیال نہیں آ رہا ہے, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ ادھر غریب غربا ہیں, لیکن اس کے فکر سوچ سے ہی وہ چیزیں نکل گئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ, تم تو اس چکر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کس کا میراث کس کی جگہ رہ جائے تاکہ میں اس کو ہڑپ کر دوں. وَتَأْكُلُونَ, اور تم کھا رہے تھے, کھاتے رہے, اور تم کھاتے تھے التراث, میراث کا مال, یعنی چھوڑی ہوئی جائیداد تمہاری نظر تھی,
کہ کس کا پلاٹ خالی ہے اس پہ جا کر کیا کروں؟ قبضہ قبضہ کروں. اس کو کیا پتہ چلے گا؟ اور جو مر گیا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اور جہاں سے چلا گیا بنگالی چلا گیا تو بھائی اسی کے مکان پہ ناجائز قبضہ کر لو. ایسے بہت سارے لوگوں کے پاس جگہ ہیں جس کی سندیں ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. تو یہ کون ہے؟ تمہیں میں نے عزت سے نوازا, تمہیں اسٹیٹس دیا, مقام دیا, بجائے اس کے کہ تم لوگوں کے ساتھ جا کر نرمی سے صحیح طریقے ان کی خدمت کرتے. تم نے کیا کر دیا؟ تمہاری نظر چوری ہوئی جائیداد پر, میراث کے اوپر چلی گئی اور تم میراث کو ہڑپ کرنے لگے. عقلاً لما یعنی سمیٹ کر کھا کر, سمیٹ کر, عقلاً کے معنی کھانا, ہڑپ کرنا, یعنی سب کچھ کو سمیٹ کر کے اکیلے ہڑپ کرنے کے چکر میں تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تحبون, تم کیا تھے؟ گرویدہ ہو گئے تھے. تم محبت تمہاری اندر داخل ہو گئی تھی. کس کی؟ مال کی مال کی. اور تم محبت کرنے لگے محبت کرنے لگے, مال کرتے تھے, کرتے ہو کس چیز سے؟ مال. مال دولت سے. حبن محبت, وہ بھی جمع بہت زیادہ. یہ جمع وہ نہیں ہے جو یہ جمع ہے, یہ جمع نہیں ہے. یہ جس طرح کہتے ہیں جم کر بیٹھ جاؤ, اردو میں کہتے ہیں, اب اردو میں بھی کہتے جم غفیر کہتے ہو, وہ جم یہ ہے. آپ کہیں گے یہ فارسی کا لفظ تھا, فارسی کا نہیں ہوتا ہے, یہ سب قرآن کے عربی ہے جو اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں. جم یعنی بہت زیادہ, جم کر کے محبت اتنا زیادہ تمہارے اوپر مال و دولت کا ہو گیا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ یعنی میراث کو, یعنی یتیم کے مال پر تمہاری نظر تھی کہ یہ کب ادھر ہوگا یا اس کو میں جا کر کے اس کے مال کو ہڑپ کر دوں. تمہاری فکر تو یہ تھی. تمہیں میں نے اکرام سے نوازا, نعمتوں سے نوازا, میں تمہیں دیکھ رہا تھا. اور جب دوسری طرف میں نے دیکھا کہ تمہارے رزق کو کم کر دوں, پھر آزماؤ کہ اوپر تو دیکھ لیا یہ کام تم کر رہے تھے, اور جب میں نے رزق بند کر دیا پھر تمہارا حال یہ ہو گیا کہ تم تنگی میں آ گئے. پھر بھی تم نے یتیم کا سہارا نہیں دیا, ساتھ نہیں دیا, اس کا بھی خیال نہیں کیا. اور تم نے کسی اور کو بھی, غریب تو تم ہو گئے لیکن کسی اور کو تو کہہ سکتے تھے کہ یار میرے ساتھ مدد کرو, فلاں کے ساتھ مدد کرو. تم یہ بھی نہیں کر رہے تھے, بلکہ تم کیا کر رہے تھے؟ تم اتنے تنگ ہو گئے کہ تم نے غریبوں کے مال کے اوپر کیا کر دیا؟ تم بجائے اس کے کہ رب سے مانگتے, مجھ سے مانگتے, تم نے غریبوں کا مال ہڑپ کرنا شروع کر دیا. اور تم نے کیا کر دیا؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ تم مال کے بڑے گرویدہ ہو گئے تھے. تمہارے دل میں مال کی محبت اتنی اندر راسخ ہو گئی تھی کہ تم پھر کسی کے مال کو ہڑپ کرنے میں کوئی وہ نہیں محسوس کرتے تھے. تو یہ جو سبق ہے آج, اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کس طریقے سے آزماتا ہے. ہمیں بھی ہر ایک کو آزما رہا ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تو ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف طاری کر کے بھی آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور تمہارے مال اور اسباب میں نقص پیدا کر کے بھی آزمائیں گے. وَالثَّمَرَاتِ, اور تمہارے رزق میں بھی کمی کر کے بھی آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, تمہاری جانوں میں نقص پیدا کر کے بھی آزماؤں گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہا گیا کہ جو ان معاملات میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں, میرے سامنے آئے اور مجھ سے مانگے, میرے سامنے روئے, کسی اور کے سامنے نہ روئے. اور پھر جس کو یہ تکلیف, کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے, فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اگر تم یہ کہہ دیتے جب بھی تمہیں تکلیف پہنچی ہے, تم کہیں ماتم کرنے کے بجائے اور سینہ کوبی کے بجائے
तुम किसी और के सामने जाकर रोते, तुम मुझसे अगर ताल्लुक जोड़ते और इतना ही कह देते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर तुम ये बात कह देते तो मैं क्या करे, फौलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, मैं तो ऐसे लोगों पर ये कलमा अदा करते ही इनके ऊपर रहमत और बरकतों की बारिश कर देता हूं। फौलाइका हुमुल मुहतदून, और यही वो लोग हैं जो सीधे रास्ते पे हैं। ये अल्लाह ताला मुझे और आपको आजमाता है, हर मामले में आजमाएगा, माल देकर के भी आजमाएगा और माल लेकर के भी आजमा रहा है। इसमें आपकी भी आजमाइश है, हर इंसान की जो दुनिया में आजमाइश है। अब जापान में भी आजमाइश लोगों की हो रही है, पाकिस्तानियों की भी आजमाइश हो रही है। जापान के अंदर सड़क के ऊपर अगर 1 करोड़ भी नीचे किसी के रह जाए तो वो पैसे उसी तरह पड़े रहेंगे, कोई उसको हाथ, और यहां अगर किसी को पता चल जाए कि आपके पास 2 लाख है, नुमान मस्जिद से निकलते हुए किसी को पता चल जाए तो मेरे ख्याल में 14 नंबर तक नहीं पहुंच सकोगे। वो जो पैसों को हाथ नहीं लगाने वाले हैं वो मुसलमानों की नजर में दोज़खी है, और जो लोगों के जेबों से पैसे निकालने वाले, चोरी करने वाले, वो जन्नती है। हम कहते हैं ना वो दोज़खी है और हम क्या है, हाँ हम जन्नती है, क्योंकि हमने कलमा जो पढ़ा है। वो अल्लाह ताला तो सब इंसानों को इब्तला कर रहा है, आजमा तो सबको रहा है। हम इस आजमाइश में क्या हो गए, पीछे रह गए। अब दुनिया के मुसलमानों में यह है कि हज के मौका पर भी चोरी होती है, मस्जिद में आकर के जूतों की चोरियां हम खुद ही करते हैं। बैतुल माल की चाबी किसी वजीर को दे दें तो भी चोरी करता है, खुराक का वजीर है तो आटे की चोरी करता है, ज़राअत का वजीर है तो ज़राअत में खाद की चोरी करता है, सेहत का वजीर है तो दवाइयों में चोरी करता है। जहां जहां अल्लाह ने हमें आजमाया है, हम उस आजमाइश में अपने लिए तो करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते हैं। तो इस सूरत के अंदर जो पैगाम है, अगर हम नहीं समझेंगे हम सुधरेंगे कैसे? जब हम हिदायत यहां से नहीं लेंगे तो हम सुधरेंगे नहीं, हम वैसे के वैसे रहेंगे। इसलिए आज का सबक मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। इस पे हमें गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे किस कदर आजमा रहा है, किस मकाम पे आजमा रहा है, किस तरीके से आजमा रहा है। माल देकर आजमा रहा है, इल्म देकर आजमा रहा है, लेकर के भी आजमा रहा है, दे करके भी आजमा रहा है। और इस आजमाइश में मेरा और आपका इम्तिहान है, और इसी इम्तिहान में हम दुनिया से जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर किसी को जो माल है ये रह ना जाए कहीं, उसको पता होता है ना कि फलां फलां जगह पर खाते में इसकी जमीन ये, उसकी जमीन ये, उसकी जमीन ये है, वो सारा क्या करेगा, सब खाता नहीं है। खाने से मुराद ये नहीं है कि खा रहा है, यानी वो जमा करके हड़प करता है। अकल लम्मा के माने समेट करके हड़प करता है, यानी वो अपने पास ऐसा लाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। जो लोग ये ख्याल ही नहीं करते कि यतीम का माल है, किसी का की छोड़ी हुई जायदाद है। अब आपने देखा होगा कि कितने लोगों का कब्जा हुआ है, हाँ? वो उसके ऊपर क्या कर दिया, मस्जिद भी बनाते हैं। जहां कब्जा होता है वहां पहले मस्जिद बन जाती है। गोया कि अल्लाह की मस्जिद जो है चोरी की जमीन पर अगर कायम हो जाए तो मस्जिद तो नहीं खिलाएगी। फिर अल्लाह तो मोहताज नहीं है कि अल्लाह के घर को चोरी की जमीन पे बनाए। और इसी तरह हमने इस तरह किया है, हमने एम्यूनिटी प्लाटों को, यहां पे बच्चों के खेलने की जगह थी, उस पर अपने घर बनाने शुरू कर दिए। जब भी हमें वजारत मिलेगी तो हम यही करेंगे कि लोगों के को परेशान किया जाए, लोगों की बजाय इसके हिफाजत करने के, उनके माल व असबाब पे कब्जा करना, उनसे भत्ता लेना, उनसे चोरी करके के साथ साथ उनका जो माल है वो हड़प कर जाए बस। और हम पे डरते हैं कि यार ये क्यों हमने बना दी, वजीर बना दिया। इनसे तो अमन मान नहीं सही होता है। पूरे मुल्क में अगर आप देखेंगे इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी है या नहीं है, यहाँ हम एक दूसरे डर रहे हैं, परेशान हाल है। वो यही है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको आजमा रहा है, हर एक को आजमा रहा है। सेहतमंद को भी आजमा रहा है, कमजोर को भी आजमा रहा है, बीमार को भी आजमा रहा है। तो इस आजमाइश में बस अल्लाह का साथ,
ताल्लुक जोड़ना है। जिसके दिल में ईमान होगा वो उस आजमाइश के अंदर अल्लाह को ज्यादा याद करेगा, और जिसके दिल के अंदर ईमान नहीं है तो हर वक्त चीखेगा कि अल्लाह ने मेरे साथ ये कर दिया, यार मुझे अल्लाह ने मुझे ही देखा था और मेरे साथ ये मामला शुरू हो गया, तो हर वक्त ये बातें करेगा। असल में इधर आते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए कि ये जो तहादून है, ये लफ्ज है तहा, इस तरह लफ्ज लिखा हुआ है ना, तहादून, इस तरह लफ्ज है ये, उसमें खड़ा जबर है ना। ये वाव नून जो है जमा के लिए, तहादून, लफ्ज जो है तहादो है ना, ये लफ्ज इस तरह है, तगाफल के वजन पे है। ये इस लफ्ज में तावन भी है, इस लफ्ज में तकासुर भी है। अब आप मुझे बताएंगे कि इसका तर्जमा क्या है? तगाफल के मानी क्या है? गफलत करना, गफलत बरतना। अच्छा, तो तावन के मानी क्या है? ताउन करना, मदद करना, ताउन करना किसी के साथ। फिर ये तकासुर के मानी क्या है? ज्यादा कसरत। अच्छा, ये इस तरह नहीं है, आपस एक दूसरे से, ठीक है, इसमें लफ्ज जो है एक दूसरा, जिसे हम कहते हैं ना तगाफुल, एक दूसरे से गफलत करना। एक गफलत है ना, मैं गफलत बरतता हूं, लेकिन मैं अगर कहूंगा तगाफुल तो इसका माना क्या होगा कि मैं आपसे गफलत करता हूं और आप मुझसे कर रहे हैं, उसको तगाफुल कहते हैं। इसी तरह वजन पे तावन है, तावन के मानी क्या है? एक दूसरे की मदद। आप जब मेरी मदद करेंगे तो इधर मैं हूंगा ना, मैं आपसे लूंगा तो आप मेरी मदद करेंगे ना, मैं लूंगा नहीं तो आप मदद कैसे करेंगे? जब एक दूसरे से तावन करते हैं ना, उसको तावन कहते हैं। ये तकासुर, एक दूसरे पर फख्र करना, एक दूसरे से बढ़ जाना। तकाबुल इसी से है, तनाजुर, तनाजुर एक दूसरे को देखना। तनाजुर के माने ये नहीं है कि देखना, तनाजुर दो आदमी, दो ग्रोह आपस में जो देखने की वो बात करते हैं, उसको तनाजुर कहते हैं। इस पे बहुत सारे अल्फाज है उर्दू में जो हमें नहीं आते। तो यहां तहादू के माने क्या है? एक दूसरे को तरगीब दिलाना, एक दूसरे को, मैं आपको तरगीब दिलाऊं, आपको मुझे तरगीब दिलाए, इसको कहते तहादु। इसी तरह और हो सकता है आपको अल्फाज ना आ रहे हो, मिसाल के तौर पर ये लफ्ज फाकदारा, फा के माने बस, कदरा, कदर, कदर के माने जितनी इसकी वैल्यू है इतनी ही दे दो बस। मुकर्रर कर दिया। हाँ, मुकर्रर कर दिया। कदर, इसको वैल्यू जितनी इसकी, जितनी जरूरत है उस जरूरत के मुताबिक अल्लाह देता है। तो जरूरत से ज्यादा देता है वो। बाद औक़ात लोगों के पास जरूरत से, आपने देखा होगा वजीरों के घरों में जो पैसे निकले, हाँ कितने निकले? अब ये दुरानी साहब ने अपने घर में 1 लाख आग लगाई थी, याद है आपको? 65 करोड़। हाँ, 65 करोड़। 65 करोड़। उसमें उसकी बीवी ने काफी तो आग लगा दी थी, 5000। ये पैसे पता नहीं। मुफ्ती नईम के तीनों लड़कों के दरमियान झगड़ा है, कोर्ट में केस चल रहा है। कितने अरब का हुआ है? 5 अरब से ज्यादा रकम निकली है। आर्मी वाले, मुफ्ती नईम आर्मी वाले, आर्मी नहीं, इधर कहीं कराची में उनका इंतकाल हुआ है अभी। ये इधर है बनोरी आर्मी वाले, बनोरी टाउन, बनोरी टाउन वाले। क्या है बनोरी वाले? मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आदमी को नहीं पता होता है कि इसके पास कितनी रकम हो। अब 5 अरब एक के पास है, एक आदमी के पास 500 रुपए नहीं है। उसकी मदरसे में ऐसे भी होंगे कि बच्चे के नीचे जूते नहीं होंगे। इसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर भी यही हाल है कि एक के पास बहुत बड़ी दौलत, एक बेचारा उसके सामने, उसके घर के अंदर, उसके अजीज व अकारब में वो ख्याल ही नहीं कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला आजमाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि इस आजमाइश के अंदर वो दुनिया से चला जाता है और फिर उसके हाथ कुछ नहीं आता है। इसलिए ये मेरे लिए और आपके लिए एक पैगाम है कि जहां कहीं हम कोताही कर रहे हो तो हम उस कोताही से बच जाएं। कोशिश हम करें कि गरीबों का ख्याल करें, अपने भाइयों का ख्याल करें, ज़कात दें तो उनको ज़कात दें जिनको आप जानते हो, जिनको आप जानते नहीं है उनको ज़कात नहीं देना। ये बात ख्याल करें। व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा,
کس کو دیں گے؟ قرابتداروں کو جو آپ کے جاننے والے ہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، وہ یتیم جو ان کو آپ جانتے ہو، والمساکین جن کو آپ جانتے ہو کہ مسکین ہو گیا. تو اب یہ کیٹیگری میں جو لوگ آ رہے ہیں والسائلین، اور جو سوال کرنے والے ہیں، وفی الرقاب، اور جو کیا ہو گئے جن کی گردن کہیں پھنس گئی ہے، قرض میں پھنس گئی ہے، یا قیدی بن گیا ہے، یا کسی نے اس کو غلام بنایا ہے، یا کسی نے اس کو زبردستی دبا دیا ہے، اس کو اس غلامی سے کیا کرو؟ نجات دلا دو. یہ کام ہم نے کرنا ہے. اگر یہ ہم کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آزما رہا ہے، آپ کو بھی آزما رہا ہے. اور اس آزمائش میں پورا اترنا بہت مشکل کام ہے. بس رب سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.